علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ میرے لیے بھی دعا کریں، مشکل میں ہوں، اللہ آسان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار اسلام کو بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی بارگاہ میں اب ایک ہی دین قبول ہے، وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ اسلام کو دو حدیثوں میں بیان کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمارت جو بنائی جاتی ہے تو بنیادوں سے شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جیسے روزے کو پیش کیا نا، یہ کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو سارے ایک دم گھبرا گئے، چونکہ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا۔ پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اعدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ تو آپ کو غیب کے پردے ہٹا دیتا تھا اللہ آپ سے۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے۔ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اور نہ جہاد کے لیے ہے، نہ تہجد کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے ہے، نہ تلاوت کے لیے ہے۔ کسی عمل کی یہ تصویر کشی میرے نبی نے نہیں فرمائی، جیسی کہ روزے کی فرمائی، رمضان آ رہا ہے۔
اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے لو یعلم امتی ما رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلها رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہے تو سارے تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی روزے ہوتے، سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو یا ایہا الذین آمنو بڑے اعزاز کے ساتھ، کسی امت کو اللہ نے یا ایہا الذین آمنو نہیں فرمایا، اس سے پہلے جو مسلمان امتیں گزری ان کی کتابوں میں یا ایہا الذین آمنو کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی امت ہے جن کو اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنو۔ دیکھو اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے ایمان تو ٹکے ٹکے کے ہیں، تو پہلے تھے بڑے ایمان والے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اکان الصحابۃ یضحکون، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ کیا کیوں نہیں ہنستے تھے، انسان تھے۔ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان کیا ہے ایسے اور کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو، سارا سال ہو۔ تو اللہ نے اس کو پیش کیا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن میں ایک کم 90 دفعہ آیا ہے یا ایہا الذین آمنو، 99 دفعہ، 89، 89، 89، یا ایہا الذین آمنو۔ یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقوی۔ فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچا کے میں آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں،
اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ، اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ بن کیا تھے، وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے، تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو، اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ زبان کا بول، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ تو لوگوں کی کڑوی سن کر برداشت کرو، اور اپنی زبان میں شہد بھر لو، میٹھا بول بولو، غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخمی کر دے۔ تو روزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تقوی مل جاتا ہے۔ جب تقوی ملتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے، تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا، تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ وہ بڑے بھی حیران پریشان، انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔
من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی، اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے، خوف کے درجے سے حیا کا درجہ بڑا ہے۔ تو روزہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، کہ جس نے نفلی روزہ رکھا، نفل جو آپ کی نفل زائد کو کہتے ہیں، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، صرف قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فرض روزے کو حضرت علی نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں، قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں پہ روزہ 24 گھنٹے کا تھا، اس امت پر اللہ نے سحری اور افطاری کر دی، سہولت کر دی، آسانی کر دی کہ سحری بھی کھاؤ اور سحری کو اجر قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتصحرین، اللہ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت اتارتا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے تو بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ اور حضرت مقداد، یہ 3 آپ کے ساتھ بیٹھ کے سحری فرما رہے تھے۔ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے تو آپ اب کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو جب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آیا میں جا کے دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے کھانا بند کیا کہ نہیں کیا، تو واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا ارے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو جھوٹا نہ ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ یہ بلال کی شان ہے۔
تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح کو پہلے نکال دی۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی۔ آپ نے 9 رمضان گزارے، 9، آپ نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے، تقریباً سردیوں کے رمضان تھے جو آپ نے، چونکہ آپ ستمبر میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے، تو اس کے بعد اگلے سال روزے فرض ہوئے، تو سردیوں میں ہی آپ کے سارے روزے آئے۔ اور جب آپ سفر میں ہوتے تھے اور روزہ رکھا ہوتا تھا یا مدینے میں ہوتے تھے اور روزہ رکھا ہوتا تھا تو ایک آدمی کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیتے تھے۔ سفر میں ہوتے اور نفلی روزہ ہوتا تو پہاڑی پہ چڑھا دیتے تھے۔ جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا، اس زمانے میں یہ دھند اور غبار اور یہ پولوشن تو تھی نہیں، صاف آسمان ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو کہتا یا رسول اللہ غربت، اور فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے، کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے یا پانی سے افطار کرتے تھے یا دودھ کی لسی سے آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور سحری میں بھی کبھی کھجور کھا کے آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی جب میں نے ابھی آپ کو بتایا بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ تو میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اور سب سے بڑی تاریخی جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، رمضان میں ہوئی، 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن، اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ جتنا آسمانی علم ہے سارا رمضان میں اترا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ چھوٹی کتابیں آئیں رمضان میں، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری رمضان میں، داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری رمضان میں، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری رمضان میں، ہمارے نبی پر قرآن اترا 21 رمضان، شب قدر رمضان میں غار حرا میں۔ تو روزے کو اور آسمان علم کو آپس میں کوئی جوڑ ہے ان کا آپس میں کہ اس سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ استعداد بڑھا دیتا ہے۔ تو ہم نے رمضان میں نے شروع کیا یہ رمضان، میں نے جب شروع میں حسنین شروع کیا تو میں مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی صاحب مدظ ذلہ، میں ان کے پاس گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چھٹیاں کروں گرمیوں میں اور رمضان میں پڑھائی رکھوں۔ تو کہنے لگے بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ضرور کریں۔ پہلے ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں رکھی تھیں کہ طلبہ عبادت کریں، اب عبادت تو ہے نہیں، اب تو انٹرنیٹ ہے، تو لہٰذا بڑی، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ابھی اس وقت انٹرنیٹ اتنا نہیں ہوا تھا، 2000 کی بات ہے، تو اب تو انٹرنیٹ ہے، رات کو رضائی کے اندر سر چھپا کے اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں تو ایسی کوئی سہولت تھی نہیں، میں تو جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی میں اپنا سبق دہراتا رہتا تھا۔ جو دن میں سبق پڑھا، میں نے کیسے کتابیں یاد کی، ایسے بیٹھ کے رٹا نہیں لگایا، مطالعہ کیا، سبق پڑھا، تکرار کیا، اور پھر سارا دن اس کو چلتے پھرتے دہراتا رہتا تھا۔ اور جب تک میں بستر پہ نیند نہیں آ جاتی تھی میں اس سبقوں کو دہراتا رہتا تھا، تو مجھے کتابیں یاد ہو گئیں ساری، ازبر، الف سے لے کر یا تک کتابیں یاد ہیں، اور صرف نافتوں میں بیت الخلاء میں بھی دہراتا رہتا تھا۔ میں نے کہا ضرب یضرب ضرباً کون سا دین ہے، مار کٹائی ہے۔
تو کبھی میں بھول ہی جاتا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھوں، میں گردانوں میں ایسا شروع ہو جاتا تھا۔ تو سارے آسمانی علوم کو رمضان کے ساتھ مناسبت، اس لیے میرے نبی قرآن کی تلاوت رمضان میں کثرت سے فرماتے تھے۔ پھر رمضان میں اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا۔ تراویح کا لفظ نیا ہے، یعنی یہ میرے نبی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں تھا، یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اس دور میں قیام اللیل تھا، اور یہ تراویح کا لفظ بنا کہ بعد کے دور میں اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ اس کو ترویحہ کہتے ہیں، تھوڑے آرام کرنا، راحت سے ہے نا، اس کا اصل جو مصدر ہے وہ راحت ہے۔ تو 4 رکعت پڑھ کے طواف کرتے تھے، تازہ دم ہو جاتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ تو اس سے یہ تراویح کا لفظ بنا کہ وقفہ لینا، آرام کرنا۔ مدینے والوں نے کو جب پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 20 کی 40 پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس امت پہ قیام اللیل، جس کو اب ہم تراویح کہتے ہیں، یہ اس امت کو تحفہ عطا فرمایا کہ اس میں قرآن سنو۔ اور پہلی کتابیں امت کو یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، باقی کوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا، لہذا ان کی نماز تسبیح ہوتی تھی، تسبیح، تحلیل، تکبیر۔ تو ہمیں تو اللہ قرآن دیتا ہے، اگر قرآن کی سمجھ ہو تو کتنے کبھی جنت کے نظارے، کبھی دنیا کی بے ثباتی، کبھی ایمانی صفات، کبھی اخلاق، کبھی سخاوت، کبھی جہنم، کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی آخرت، کبھی دنیا کی حقارت، کبھی آپس کے معاملات، کبھی آپ میاں بیوی کا تعلق، باپ اولاد کا تعلق، بھائی بھائی کا تعلق، تجارت کے مسئلے، زراعت کے مسئلے، حکومت کے مسئلے۔ قرآن تو ایک غنچہ نہیں ہے، ایک گلستان ہے جس میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر میں تھے، واپس آئے تو بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں؟ آخر ان کو بھی تو شوق ہے کہ میں بیوی سے خلوت میں ہوں، 2 نفل پڑھ لوں؟ کہنے کہ ہاں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا انا اطعنا پڑھے گا۔ انہوں نے جو اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی 2 نفلوں میں۔ جب ان اذان سن کے سلام پھیرا تو ان کی بیگم نے کہا ابا ریحانہ تعبت و اتعبتنی، خود بھی تھکے ہو، مجھے بھی تھکایا ہے، میں تمہیں یاد نہیں تھی؟ کہنے لگے واللہ نسیتو، اللہ کی قسم میں تمہیں بھول گیا تھا۔ کہ تیرا بھلا ہو، بھول گئے؟ ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا نا تو میرے سامنے جنت جہنم کے نظارے ایسے آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو قرآن اللہ نے ہمیں یاد کروا دیا، اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا، اور رمضان میں کہا سارے مل کے قرآن سنو۔ اور
قیام اللیل کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر 20 تراویح پڑھی تو 40 سجدے ہوئے، اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں، اور اس کو 70 سے ضرب دو، 70 گنا ہو جاتا ہے نا، تو 60,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا۔ ایک رات میں آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھنے والوں کو برا نہ کہو، 20 تراویح پڑھنے والوں پہ اعتراض نہ کرو، یہ کمائی ہے، کر لو تو تمہارے مزے ہیں، چھوڑ دو تو تمہارا گھاٹا تو ہے ہی، گناہ کوئی نہیں لیکن گھاٹا تو ہے، نیکیاں کٹ گئی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قیام اللیل عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے دور میں اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی، فرادہ، جیسے ابھی آپ کو جوڑیاں مقرر کی ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے مدرسے میں قرآن گونج رہا ہو، ہر کمرے میں قرآن کی آواز ہو، چاروں طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے آپ کی برکت سے، علاقے میں پوری چاروں طرف اللہ کی رحمت برسے گی جب آپ بچے اپنا اپنا قرآن سنائیں گے، کوئی چھت پہ ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی برآمدے میں ہے، کوئی باہر ہے، تو کیسی بہار ہوتی ہے کہ دیکھ کے ہی، سوچ کے ہی میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آپ خوش قسمت بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جب تھی ہمت، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا زکریا صاحب 1980 میں، انہوں نے جو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا، اس میں انہوں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، تو میں نے بھی پورا مہینہ وہیں گزارا۔ تو ہم خدمت میں ہوتے تھے، سحری بھی کروانی، افطاری بھی کوانی، پھر حضرت شیخ کے خلفاء آئے ہوئے تھے، ان کو تیل لگانا، مٹھی بھرنا، تو آخری عشرے میں پھر رائیونڈ کے کئی طلبہ آ گئے، تو میں سحری افطاری کروا کے، تراویح پڑھ کے، پھر بعد میں کتاب ہوتی تھی وہ سن کے، جب لوگ سونے لگتے تو میں، طاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اس کو میں اوپر چھت پہ لے جاتا اور 3 سپارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو میں نے 2 قرآن ختم کیے، ایک تراویح میں اور ایک 10 دن میں جو آخری عشرہ ہے، روزانہ 3 پارے، اور تہجد کی 8 رکعات میں 3 پارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ دور، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ دیکھیے آپ کا ہر عمل، ہر سبق کا ہر لفظ کا اجر 70 گنا ہو رہا ہے، 70 گنا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو نوافل ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہے ہیں، اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ 70 گنا جا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ صرف منہ بند کرنے کا نہیں ہے، آنکھیں بھی روزہ رکھیں۔ تقویٰ کب ملے گا؟ جب آنکھ بھی روزہ رکھے، بے حیا نہ ہو، زبان روزہ رکھے، بد زبانی نہ ہو، کان روزہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ ہو، دل روزہ رکھے، کسی سے نفرت نہ ہو، ہاتھ روزہ رکھیں، کسی پہ زیادتی نہ ہو، پاؤں روزہ رکھیں، کسی غلط محفل میں چل کے نہ جائے۔ اپنے دل، رمضان شروع ہو رہا ہے، اپنے دلوں کو سب سے صاف کرو، سب سے صاف کرو۔ جو ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھتے ہو نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہی وہ شیطان کھلتا ہے وہ پھر اپنے گاہ کو واپس لے جاتا ہے،
پھر وہی 1.5 صف ہوتی ہے نمازیوں کی جو پکے ہوتے ہیں، باقی بیچارے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو چیونٹیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کر رہی ہیں کہ ایسی رحمت برستی ہے جو چیونٹیوں تک اور سمندر کی مچھلیوں تک وہ رحمت جاتی ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمل لا یعلم ثوابہ الا اللہ۔ آپ نے کہا عملان موجبان، عملان بامثالہما، عمل بعشرۃ امثالہا، عمل ب700 ضعف، وعمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، من مات یشرک باللہ دخل النار، عملان موجبان۔ شرک کرتا ہوا مر گیا جہنم، توحید پہ موت آئی تو جنت۔ عملان بامثالہما، نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کرے گا وہ تو ارادے پر ہے نا، اب ایک کر لی تو 10 گنا ملے گا، اور اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو 700 گنا ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی تھی۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض روزہ چھوڑ دیتے تھے جان بوجھ کے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے، بیمار ہو نہ رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، ابھی چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ آپ نے جب فتح مکہ پہ پہنچے کے لیے تو عصفان کے مقام پر رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے ایسے آپ نے ایسے بڑا، اب یہ پیالہ تو ہے نہیں، پیالی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی گلاسیاں آ گئی ہیں، بخل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اتنا چوڑا، اتنا بڑا، اور ہماری ثقافت تھی رات کو کوئی بھی مہمان ڈیرے پہ ہوتا، مسافر ہوتے یا جاننے والے، ان کو رات کو دودھ پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو دودھ وافر ہوتا تھا تو مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک ابا جی کا دوست تھا، وہ اس کے والد کا نام تھا چاچا نواب، وہ ہمارے دادے کا بڑا دوست تھا، تو چاچا لال اس کا نام تھا۔ وہ ڈیرے پر آیا تو نوکر دودھ لے کر گیا، تو آج کل گلاس چھوٹے ہی ہیں تو ایسے تو نہیں، لیکن اتنے، تو وہ گلاس کو دیکھ کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کی گل ہے؟ کہنے لگا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تو دو نال میرا گزارا نہیں، جا لے جا، میں نہیں پیندا۔ آپ نے ایسے پیالہ لیا اور سب کے سامنے اس طرح روزہ توڑ دیا۔ سفر میں تھے نا، اور آگے اب مکہ قریب تھا تو آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ کے ساتھ باقی نے بھی توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم پورا کریں گے، تو اتنی گرمی اور سفر، جب وہ پڑاؤ کیا تو وہ سارے ایسے پڑے ہوئے، ہمت ہی نہیں، جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا انہوں نے خیمے لگائے، چارہ اکٹھا کیا اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے، ذہب المفترون بأجورہم۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت